السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد افمن یعلم، کیا پھر جو شخص یعلم جانتا ہے، انما کہ بے شک جو کچھ انزل الیک نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، من ربک الحق حق ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا وہ اعمی اندھا ہے، انما یقیناً صرف یتذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، اولو الالباب عقل والے۔ اب یہاں غور کرنا ہے، جب ہم عربی پڑھیں گے تو حمزہ کے بعد دیکھیں واو ہے، واو کے بعد واو کے اوپر دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، او کو پڑھنا ہے اور واو کو لکھنے میں لانا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں لانا۔ جو بھی واو اسی طرح سے خالی ہوگی، نہ اس کے اوپر جزم ہوگی، نہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہوگی، تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں لایا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں لایا جائے گا۔ اولو الالباب، اب با بی کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں وقف کی صورت میں پڑھیں گے باب، پھر یہ با ہے، حروف قلقلہ آپ نے پڑھے تھے 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے، قاف طا با جیم دال۔ تو یہ قاف طا با، با ہے، یہ باب کے یہ 5 حروف قاف طا با جیم دال جہاں بھی آئیں گے وہاں پر کیا کرتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں وقف کی صورت میں۔ تو یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، بابی کو باب پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھیں گے باب، ب اولو الالباب عقل والوں کے لیے۔ پھر کیا جو شخص جانتا ہے کہ بے شک جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یقیناً، یعنی کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یقیناً نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یعنی ایک وہ شخص ہے جو جس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے، عقل صحیح نہیں ہے، اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ کر لیا، اپنی عقلوں کو خراب کر لیا، تو وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اولو الالباب بنا دے۔ الذین یوفون، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون، اور نہیں وہ توڑتے میثاق، پختہ عہد کو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ پیچھے تھا کہ عقل مندی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، عقل مندوں کی یہاں تعریف آگے کی گئی ہے، وعدوں کو پورا کرنا عقل مندوں کی تعریف ہے، اور پھر وہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد والذین یصلون، اور وہ لوگ جو یصلون ملاتے ہیں اسے، ما جو کہ امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس کا، ان یوصل یہ کہ ملایا جائے اسے، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور وہ سب ڈرتے ہیں، سوء الحساب برے حساب سے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے،
وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں۔ یہ تعریف کی گئی ہے عقل مندوں کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اچھا پہلے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے نہیں۔ وعدہ اللہ کا کون سا ہے؟ وعدے کا سا تعلق، اللہ کا وعدہ کون سا تھا پتہ ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے احکام ہیں اور اس کی نواہی ہیں جن سے اللہ نے، جن کے کرنے سے منع کیا، اور وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا تو انہیں وہ بجا لیتے ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا منع ہو جاتے ہیں، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو وہ کر گزرتے ہیں۔ یا وہ بھی وعدہ ہے جو وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، جو الستو کے کہلاتا ہے، الستو بربکم، جس کی تفصیل ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھی تھی۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا سارے عالم ارواح میں آدم کی ذریت کو اکٹھا کیا، ان کی روحوں کو، اور کہا الستو بربکم، مجھے بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ والا بھی وعدہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ رشتہ داریوں کو آپس میں معاہدے اور وعدے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے کو کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ قول و قرار جو میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ قول و قرار کرتے ہیں نا، اور ہم بہت سے توڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ کمیاں کوتاہیاں تو ہر بندے میں ہے، فرشتہ ہے کوئی نہیں، کوشش ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ باقی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی۔ اور اس کے بعد ہے کہ وہ جن کو ملانے کا حکم دیا ان کو وہ ملاتے ہیں، یعنی رشتوں اور رحموں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ اس کی عمر لمبی ہو، آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو؟ صاحب دی ہوئے تھاڑی صاحب دی ہوئے، مطلب مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ نہیں نا چاہتا۔ اور اچھا یہ تو جب آتی ہے تو پھر آمین آمین، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اسلام پہ کرے، لیکن جب آتی ہے تو پھر وہ ترس ترس کوئی نہیں کھاتی، پھر آگے تو چل، اور پھر چلنا پڑتا ہے، بد ہو یا نیک ہو اس کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے جو چاہتا ہے نا کہ میری عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہماری اخلاق نا اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، باہر تو ہمارے بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہاں باہر زبان کے بڑے نرم ہیں، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے غیروں کے ساتھ، یعنی جو آپ کے اپنے رشتے نہیں ہوتے۔ رشتوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہن بھائی، دیور جیٹھ، درانیاں جٹھانیاں، ان کے بچے، سسرالی رشتے ہوتے ہیں نا، میکا یا سسرالی، اور کچھ لوگ کسی کی سسرالی رشتوں میں ٹکڑکا لگا رہتا ہے اور کسی کی میکے کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن سسرالی میں ٹکڑکا زیادہ ہوتا ہے نا، تو لیکن میکے میں بھی جن کا ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے۔ بہرحال جو چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی میں ہم تھوڑی چھوٹی بات پہ کہہ دیتے کہ میں ادھر نال ورتا ہی نہیں کرنا، میں نے اس کو غصے میں آ کے ہم لوگ کہہ دیتے انسان ہے، جب کسی کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف پہنچی، کوئی ایسی بات کسی نے کر دی، کوئی ایسا الزام لگا دیا، کسی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسا کچھ بول دیا، تو آپ غصے میں آ کے کہتے ہیں میں بس ادھر نال تعلقات ہی ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، غصے میں آ کے ہم سب بھی بول دیتے ہوں گے، معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی قسم کھائی تھی ایک بار، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، اور لگانے والا جو تھا نا وہ بھی شامل تھا حضرت مستح صحابی، یاد ہے سب کو ماشاءاللہ۔ تو اس وقت انہوں نے بھی ان کے ساتھ یعنی مالی تعاون بہت زیادہ تھا ابوبکر صدیق کا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے تو اس وقت حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں کروں گا، لین دین بند کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں، اگر کھا لیں تو وہ توڑ، تو پھر اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، اور ہم کر جاتے ہیں، کوئی نہیں، انسان ہے، جب ہم بہت ہی تکلیف میں آتے ہیں تو بول دیتے ہیں، لیکن بول کے عمل نہیں کرنا، پھر بول کے پھر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم بولتے ہیں لیکن عمل نہیں بھی کرتے،
لیکن کچھ لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت پکے ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر جو بڑبولے ہوتے ہیں نا، منہ کے تھوڑے سے غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، پھر ان کا دل، میں سمجھتی ہوں کہ جو منہ کا تھوڑا سا بڑبولا ہوگا، غصے کا تھوڑا سا جلدی والا ہوگا نا، جس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، وہ دل کا اتنا نرم بھی ہوتا ہے، اور جو غصے کا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا نا، تو وہ اندر سے سخت بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو بہرحال کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب کا خوف، اپنے رب کا لین دین میں، معاملات میں، اور حقوق العباد کا اسپیشلی خیال۔ یہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل میں کیا ہے، حقوق العباد ہی تو کہا جا رہا ہے، حقوق العباد ہے، وعدے کو توڑنا بھی حقوق العباد ہے نا، اور رشتوں کو توڑ جوڑ بھی کرنا، یہ بھی حقوق العباد ہے، اور اپنے رب سے ڈرنا۔ رب سے ڈرنا کیا کہ آپ حقوق العباد میں اللہ سے ڈر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ نماز تو رب سے ڈر کے پڑھنی ہے، روزہ بھی، یہ سارا جو حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کو پتہ، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی۔ حقوق العباد جو ہے نا، بندے کے بندے پر حقوق، استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے استاد پر، ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، بیوی کے شوہر پر، شوہر کی بیوی پر، ماں باپ کے بچوں پر، بچوں کے ماں باپ پر، استاد، یعنی یہ سارے جو ہیں ہمسایوں کے ایک دوسرے پر، تو یہ حقوق العباد ہے۔ اور جتنی قوموں میں تباہی آئی ہے نا، بربادی آئی ہے، آپ کبھی غور کریں، جتنی قوموں میں تباہی بربادی آئی، حقوق العباد کی وجہ سے آئی ہے۔ شعیب نبی پر کی قوم پر تباہی بربادی آئی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، حقوق العباد میں کمی تھی، ایسا ہی تھا۔ اور باقی قوموں کو بھی دیکھ لیں، زیادہ تر حقوق العباد تھی، تو حقوق العباد کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے نا، وہ واپس نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو دنیا میں تو جو بھی ہم کر جائیں گے، آخرت میں پھر اس کا تو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے والذین صبروا اچھا میں نے یہاں بولا رب، با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، رب ب کیسے، جیسے آپ بول مارتے ہیں دیوار کے اوپر یا فرش پہ، تو وہ لگ کے تو پیچھے ہٹ جاتی، فوری چپکی نہیں رہتی، چپکی رہتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں ایسے ایسے پھینک دیتی ہوں سپوز، تو کیا ہوگا، ساتھ ہی چپک جائے گا۔ تو جب میں نے بال پھینکنی ہے تو وہ اس نے ہٹ کر کے پیچھے ہو جانا ہے۔ تو آپ نے جب بولنا ہے صابا رب، تو را نے آ کے، یعنی لپس نے آ کے ہٹ کرنا ہے اور پیچھے ہو جانا ہے، چپکنا نہیں ہے، ہونٹوں کو چپکانا نہیں ہے، ہٹ کر کے پیچھے کرنا ہے، رب ب ٹھیک ہو گیا، صابا ربتی غا، سب نے صبر کیا چاہنے کے لیے، وجہ قلقلہ حروف 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، قطب جد اس کو یاد کر لیں، وجہ ہی ربہم اپنے رب کی رضا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے قائم کی نماز، وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ کیا، مما اس چیز سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، سرًا وعلانیةً ویدرؤون سرًا سر کر کے، سر اسرار و رموز کیا کہتے ہیں، پوشیدہ، سر پوشیدہ، علانیہ ظاہری طور پر، ویدرؤون اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنۃ السیئۃ نیکی کے ساتھ برائی کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عین قاف عق، میں نے ابھی بولا تھا حروف قلقلہ 5 قاف طا با، قطب، تو قاف طا با جیم دال جب یہ جزم کی صورت میں آئیں گے تو جب یہ قلقلہ ہوں گے، عق بدار اچھا ہے انجام آخرت کا۔ اب یہ کن کی تعریفیں، پیچھے تھا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت الباب لوگ حاصل کرتے ہیں، عقل والے، اب یہ ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اللہ نے کتنے پل باندھے ہیں الباب لوگوں کے، تعریفوں کے پل باندھے ہیں کہ نہیں باندھے، تو آپ اور میں نے، ہم نے اولو الالباب بننا ہے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی کے لیے یا رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے کھلے چھپے میں خرچ کرتے ہیں،
اور برائی کو بھی بلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ یہاں دیکھیے پہلا نمبر ہے صبر کرنا۔ صبر کیا ہے؟ نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے نا؟ صبر کیا؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یعنی عبایا پہنے خواتین کے لیے عبایا پہننا بڑا مشکل لگتا ہے گرمی کے موسم میں، اسپیشلی آج کل کے موسم میں جو آگے آگے دن آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نکلتے ہیں عبایا پہن کر۔ صبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر یعنی ننگے کیا کہتے ہیں، بغیر عبائے کے یا بغیر بڑی چادر کے نکلنا، آپ اپنی زیب و زینت کو دکھا کے اللہ کی نافرمانی کے لیے چلتے ہیں نا، تو وہ چلنا اگر آپ یعنی کہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ نافرمانی ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے، میری زیب و زینت کوئی نہ دیکھے، تو یہ نافرمانی سے بچ کے آپ عبایا پہن لیتے ہیں، اور گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، اندھی ہو، تنگی ہو، کچھ بھی ہو، آپ عبایا پہن کے اپنی زیب و زینت کو چھپاتے ہیں کہ جی میرے رب کا حکم ہے، میں نافرمانی کی طرف آ جاؤں گی اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو آپ سمجھیں یہ صبر ہے۔ صبر ہے نا؟ ٹھنڈی ہوا کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، لیکن آپ پہن لیتے ہیں تو صبر ہے۔ اچھا، عورتوں جیسا مردوں کو چہرہ بنانا، جو داڑھی کے بغیر چہرہ رکھتے ہیں مرد حضرات، تو یعنی کہ کلین شیو کر کے اس کی سیٹنگ زبردست ہو جاتی ہے بغیر داڑھی کے، جیسے عورتیں ٹشل فشل کرتی ہیں اپنی بناؤ سنگار کے لیے، کریمیں شریمیں لگاتی ہیں، اپنے آپ کو سیٹنگ اپنے چہرے کی رکھتی ہیں، مرد بھی بڑا زبردست رکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اور رنگ گورا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سب کو اچھا لگتا ہے، مردوں یا عورتوں، تو یہ مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے عورتوں کی طرح، بہت سے مردوں کے آپ چہرے دیکھیں عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ کی داڑھی میں جو حسن میرے رب نے رکھا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی کو رکھا تو وہ چہرے پہ ایک حسن تھا، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں داڑھی کا تذکرہ نعت خوان کرتے ہیں، اور حدیث رسول کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت داڑھی تھی، تو جس نے اس داڑھی کو منڈوایا تو نافرمانی کی، میرے نبی کے حکم کی، میرے نبی کے عمل کی، میرے نبی کی سنت کی، تو جو رکھ لیتا ہے اس نافرمانی سے، گناہ سے بچتے ہوئے، تو آپ سمجھیں صبر کیا ہے اس نے، نہیں اچھی لگ رہی تھی لیکن اس کے باوجود رکھی، لوگوں کو پسند نہیں تھی اس کے باوجود اس نے رکھی، گھر والے نہیں رکھنے دینا چاہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود رکھی، لوگوں کی باتیں سنی، کسی نے کہا چھاج اگے رکھے ہے، کسی نے کہا آگے کیا کہتے ہیں گاڑیوں کے آگے جو ہوتا ہے بمپر، کوئی کہتا ہے داڑھی کو یہ مولویوں کے بمپر ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، جیسے منہ ہوتی ہے ویسی بات، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے دل کی بات جو ہوتی ہے نا، اندر جو گند ہوگا نا وہ گند انسان اچھلتا ہے، ایسا ہی ہے، جو اندر گند ہوگا نا، جس کے اندر جتنا گند ہوگا وہ گند اتنا ہی باہر اچھل کے آنا ہے۔ آپ گھنڈیا کے اندر گوشت رکھ لیں بوائل کرنے کے لیے، پکانے کے لیے، تو جب چولہا تیز ہوگا تو باہر ابل کے کیا آئے گا؟ گوشت ہی آنا ہے، گوشت ہی آنا ہے، چنے رکھ لو گے تو چنے ابل کے باہر آئیں گے، دال رکھو تو دال تو سب تو پہلے ہی کہتے چولہا بند کرو نہ کرو میں باہر ہی آنا ہے، حقیقت ایسی ہے نا، تو اندر جو چیز ہوتی ہے نا اس نے باہر آنا ہوتا ہے، تو آپ کے جس کے دل کے اندر اسلام کے متعلق گند ہے نا، جس کے دل میں حدیث کے متعلق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں یعنی شیطانی اس کے اندر کوڑا بھرا ہوا ہے، شیطانی گند بھرا ہوا ہے، تو وہ جب بھی کوئی بات کرے گا نا تو وہ اسلام کے بارے میں گند اگلے گا، قرآن کے بارے میں گند اگلے گا، مولویوں کے بارے میں گند اگلے گا، وہ عمل کرنے والوں کے بارے میں بھی وہ گند ہی اگلے گا، جو جتنا گندا ہوگا نا اندر سے وہ ویسی بات کرے گا، تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کی بات سن کے صبر کر، تو یہ ہے برداشت کر جو، تو یہ صبر کی ایک قسم ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف لگانا، اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت کی طرف لگانا۔ تکلیفوں اور آزمائشوں پر بھی صبر ہوتا ہے، کبھی سسرالی رشتوں سے تکلیفیں ملتی ہیں تو کبھی میکے والوں کے رشتے سے، کبھی ہمسایوں سے بھی تکلیفیں ملتی ہیں تو اس پہ بھی صبر کرنا، یہ تھوڑا سا صبر مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو زبان بڑی چل دی ہوتا ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ یہ بھی صبر کی توفیق دے دے۔ اور یہ صبر کی دوسری قسم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لذتوں اور مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ غور کریں، صبر کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں لذتوں اور مفادات کی بھی کبھی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اللہ کے اطاعت، رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سب کچھ کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ عام دنوں میں جو جمعرات اور پیر کا روزہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ سارے دن کی قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو یہ اللہ کے اطاعت کے لیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یہ بھی ایک صبر کی شکل ہے۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے، اہل دانش تینوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اولو الالباب، یعنی اولو الالباب میں کتنی چیزیں رکھ دی ہیں رب کائنات نے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا مطلب نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نمازی بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ نمازی تو میں اور آپ بھی ہیں۔ کیسے؟ صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہا تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی، کرتے ہو کہ نہیں؟ دوپہر کو اٹھا نہیں جا رہا تو کہا چلو اچھا بھی تھوڑی دیر تک پڑھ لیتے، کرتے زور اثر کٹھی، چلو ٹائم چلا گیا تو زور اثر کٹھی سے۔ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹائم کو ٹائم سمجھنا ہے، وقت کو وقت سمجھنا، اور اللہ یہ ہماری بھی کمی دور کر دے، یہ ہماری کمی بھی دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو وقت کا نمازی بنائے، ٹائم کا پابند بنائے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کی میں جو کچھ چیزیں ہیں جس کی حدود بھی ہیں کہ خشوع بھی ہونا چاہیے، نماز میں خضوع ہونا چاہیے، نماز میں دل جمی ہونی چاہیے، اعتدال ارکان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ من مانے طریقے سے۔ نماز بھی اعتدال اور طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ویسے۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو دیا۔ خرچ کرنا کیا ہے؟ جہاں اور جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے، اپنوں بیگانوں میں خفیہ اور علانیہ طور پر دینا، اپنوں اور بیگانوں میں علانیہ بھی دے دینا، خفیہ بھی دے دینا۔ اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یعنی اس کا جواب برائی کا برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں، جس طرح ایک جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں کہ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا گہرا دوست، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جاتا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار۔ اچھا، اولو الالباب کی اللہ تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ اصل میں نا اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہا ہے مجھے اور آپ سب کو، موٹیویٹ کر رہا ہے، آجو بن جاؤ اولو الالباب۔ اولو الالباب پھر بتایا کہ یہ لوگ ہوں گے تو یہ اولو الالباب کی نشانی بن جاؤ۔ جب بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ساتھ ہی بہت بڑا بونس بھی رکھ دیا ہے، بہت بڑا انعام بھی رکھ دیا ہے کہ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا اچھا انجام ہے، ان کے لیے ہے اچھا انجام۔ اب آپ نے اچھا انجام کی تو گارنٹی اللہ نے دے دی ہے نا، اور اللہ کی گارنٹی جو ہوتی ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم بہت سی گارنٹیاں دیتے ہیں لوگوں کو، ہماری گارنٹیاں ٹھیک رہتی ہیں؟ نہیں، اللہ کی گارنٹی سے بڑی گارنٹی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جنات عدن یدخلونہا، عقبی الدار کیا ہے؟ جنات عدن باغات ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہ وہ سب داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح اور جو نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادوں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں، وذریاتہم اور ان کی اولاد سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون علیہم وہ سب داخل ہوں گے ان پر، علیہم من کل باب جنت کے ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے آ کے کیا کریں گے؟ جب تک ہم نے یہاں تک پڑھا ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ جنت سے کے ہر دروازے سے آ کے ہمیں کیا کہیں گے، کیا کریں گے وہاں پر؟ فرمایا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کے گھر کا انجام۔ اور یہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فرشتے آ کے ان کو صبر کا بدلہ دیں گے کہ بہت ہی اچھا ہے جس گھر میں تم آ گئے ہو۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو دینا ہے؟ نیک کار لوگوں کو۔ اس کے بعد تصویر کا رخ پلٹ گیا اگلی آیت سے۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے اور ایک نارمل ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ والذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد۔ میثاق سا نہیں ہے، نرم حروف میں سے، میثاقہ اس کی مضبوطی کے بعد۔ ویقطعون، اور وہ قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بھی اس کا، ان یوصل، کہ وہ ملایا جائے۔ ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اللعنۃ، ان کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے گھر ہے سوء، برا۔ جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ انجام کے بعد برے لوگوں کا اب حشر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے۔ وعدے کو توڑنے والے اور صلہ رحمی نہ کرنے والے، بلکہ قطع رحمی کرنے والے، اور ان سے کیا ہوتا ہے؟ وعدے کو توڑنے سے اور قطع رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں وعدہ توڑنے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے قطع رحمی کرنے سے بھی مزید دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں، ناراضگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے برا گھر ہے۔ برا گھر کون سا ہوگا؟ وہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کرتا ہے، وَفَرِحُوا، اور کافر اتراتے ہیں، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر معمولی فائدہ۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو مست ہو گیا دنیا کی زندگی میں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے، حقیر سا سامان ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ یہاں اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا تو وہ کہے گا کہ میری روزی اللہ نے تنگ کی تھی۔ چلیں یہ بتائیں ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں درست ہے؟ ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا تو رزق کی تنگی تو ہوگی نا اس کے گھر میں بھی، تو یہ بھی اللہ نے کی ہے؟ نہیں، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ محنت تو کرے نا، کوشش تو کرے۔ صبح سے لے کے شام تک محنت کوشش آپ جاری رکھتے ہیں، محنت کے بعد جو آپ لیتے ہیں وہ آپ کی قسمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب کافر اور مشرکوں کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی یعنی تو ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ جتنا دنیا میں مشرک اور کافر جتنا خوش ہے، اتنا مسلمان اتنا نعمتوں میں خوش نہیں ہے۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب اور رزق کی کمی یا کمی بیشی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت و مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے، اس کے مطابق کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، رزق میں کسی کی فراخی کر دیتا ہے، کسی کی کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے جس کو اللہ نے بہت دیا ہے، اور کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ دنیا کا مال ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اگر کسی کو دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا نافرمان بھی ہے، تو یہ مقام فرحت کا نہیں ہے، خوشی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں انسان آ جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا یہ حقیر پونجی ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا کی، یا نا الا متاع، مگر یہ سامان ہے تھوڑا سا، دنیا کی زندگی کا سامان جو ہے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ایک سمندر میں ڈال کر نکالے۔ اب آپ کے گھر کے یہ پاس ہی نہر ہے، کبھی جا کے کنارے پر بیٹھیے گا،
उलुल अलबाब लोग, अक्लमंद लोग जाके गौर तो करें ना हदीस रसूल पे। ठीक है, अब नहर पे नहीं जाना तो आप एक घर के अंदर किसी बर्तन में उंगली डाल लीजिएगा, पानी डाल के भर के, गिलास, कप, प्याला, टब भरा पड़ा हो तो उसके अंदर ऐसे उंगली करके डाल के निकाल लें, तो देखें कि पानी के मुकाबले में उसकी उंगली में कितना पानी आया। यानी समंदर, अल्लाह ने तो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो समंदर की बात की है ना, कि समंदर के पानी के मुकाबले में उसकी उंगली में कितना पानी आया, बस इतनी देख लें। एक दूसरी हदीस में आता है कि रसूल सल्लम का गुज़र बकरी के एक मुर्दा बच्चे के पास से हुआ, तो उसे कान से पकड़ कर फरमाया, किसको? बकरी के बच्चे के कान को पकड़ के फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर है। मुर्दा, मरी हुई बकरी का कान कोई लेगा? लेते हो? मुर्दा पहले तो मुर्दा बकरी कोई नहीं लेता, फिर कोई काना लाएगा? कोई भी नहीं। तो मुर्दा बकरी भी कोई नहीं लेता। लेकिन आजकल हमारे मुसलमान पाकिस्तानी जो है, अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए, ये गधे, घोड़े, बकरियां, मुर्गियां जो भी मर जाती हैं ना, वो ले जाते हैं। वो कैसे? ये जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बड़ा मज़े का लजीज खाना खाते हो ना, ये पिज़्ज़े, ये बर्गर, ये शवारमे, ठीक है। अभी परसों मैं पढ़ रही थी, लाहौर के अंदर गधा पूरा लटकाया हुआ था, मुर्दा यानी गधे का गोश्त लोगों को कसाई खिलाता है, मरी हुई मुर्गियों के गोश्त आपको खिलाए जाते हैं ये बर्गर शवारमों में। कभी आप ना सही वाला, मतलब पूरी मुर्गी बाज़ार से 1 किलो ख़रीदें और उसके सही जितना इन्होंने गोश्त लगाया होता है, डाला होता है, यकीन जाने, और जितना इन्होंने लवाजमात डाले होते हैं लगा के, तो हमें महंगे घर में बनाए तो हमें बर्गर महंगे पड़ते हैं। हमें घरों में बर्गर बना के खाएं तो वो महंगे पड़ते हैं। वो क्यों? जितना लवाजमात इन्होंने यूज़ किए होते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी चीज़ें खालस होती हैं, अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, और इनकी चीज़ें नकम्मी क्वालिटी होती है, हल्की क्वालिटी होती है, सफाई का कोई ख्याल नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं, बीमारियाँ हमें तो नहीं आ गई, हर बंदी बीमार है, हर बंदा बीमार है। बीमारियों की भी कुछ वजूहात हैं। जो घर का देसी खाना खाते हैं ना, ये चीज़ें जो खानी है ना, वो भी घर की बना के खाएं, साफ़ सुथरी खाएं, तो काफ़ी हद तक बचत है। लेकिन आजकल यही बात है कि जैसे खाने हैं तो वैसे बीमारियां हैं। यानी चीज़ों के अंदर जरासीम हैं, तो जो वो इंसान की बॉडी में जाते हैं तो वो जरासीम फलते फूलते और इंसान जरासीमों से भरा पड़ा है, बीमारियों से भरा पड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कहाँ चली गई? मुर्दा बकरी की तरफ। मुर्दा बकरी से, जैसे मुर्दा बकरी की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नज़दीक, बल्कि फरमाया कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी, दुनिया क्या है? कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितने रंग है दुनिया में, कितना खुश है। जिनको अल्लाह ने बहुत सारा कुछ दिया वो समझते दुनिया बस दुनिया है। तो ये सारी दुनिया जो कुछ है, जो आपको ठाट बाट जितना भी कुछ अच्छा लगता है, ये सारी दुनिया क्या है? इस अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हकीर है जितना ये मुर्दा तुम्हारे सामने हकीर है। ये जितना मुर्दा बकरी का गोश्त या मुर्दा बकरी जितनी हकीर है ना तुम्हारी नज़र में, जिस बंदे को पता चल जाए कि ये मुर्दा चीज़ यानी मर गई है चीज़, आप लोग पकड़ते हैं उसको? नहीं ना पकड़ते, कसाई पकड़ लेते हैं, कसाई पकड़ लेते हैं, बाकी कोई नहीं पकड़ता। और जो लोग खाते हैं ना, वो नादानी में खाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता, क्योंकि पता हो तो फिर ना खाएं, उन्हें पता नहीं होता। लेकिन आमतौर पर मर जाती है चीज़। हमारे घरों में बकरी मर गई, जानवर भैंस मर गई, तो क्या करते हैं? कसाई को कोई बुलाता है? नहीं बुलाता, मरी हुई के लिए तो नहीं, वो जो हाँ, वो यानी कि उठा के फेंक देते हैं, वो उसको फेंकने के लिए तो बुलाते हैं लोगों को। चमड़ा उतारते हैं, अच्छा, जो मर जाते हैं वो कसाई ला के तो चमड़ा उनका उतार के तो ईसाई को
اچھا حصہ، لیکن وہی نا وہ چمڑے کا کام آ جاتا ہے، تو باقی گوشت تو نہیں نا اس کا وہ سیل کرتے، وہ تو چمڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں عام طور پر، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بکری کوئی چیز مر جاتی ہے تو اس کو سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو جیسے ہم پھینک دیتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی نظر میں رہتی، تو یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، اس دنیا کی خوبصورتی کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، غور کر لیں۔ تو ہم نے دنیا پہ ریجھ نہیں جانا، بلکہ ہم نے بس اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، اولو الالباب بننا ہے انشاءاللہ۔ آج کرکو ہے اولو الالباب۔ آپ سب نے گھر میں اچھا سا ایک پوسٹر بنانا ہے، یعنی جیسے چارٹ بناتے ہیں، اولو الالباب کون ہوتے ہیں، خوبصورت سی ہیڈنگ دیکھ کے خوبصورت سے چارٹ آپ سب نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے گھروں میں ڈسپلے کر لیں، تاکہ جب جب یاد آئے کہ اولو الالباب کون ہے تو آپ کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ دیکھیں کہ میں اولو الالباب ہوں، یہ ساری صفات میرے اندر پائی جا رہی ہیں، تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں، لیکن اس پر بھی توبہ بھی ساتھ کرنی ہے کہ کہیں تکبر نہ آ جائے، کہیں کیا کہتے ہیں اسے ریاکاری نہ آ جائے، پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ گناہوں پہ معافی نہیں ہوتی کہ گناہی سے معافی مانگتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، ہر وہ نیکی جو آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہو اس پہ بھی توبہ کریں کہ کہیں ریاکاری نہ آگے، شیطان ضائع نہ کر دیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔